السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے تحت شعبہ دعوت و تبلیغ کے سلسلہ رمضانیات کی ایک کڑی ہے جس کا عنوان ہے اعتکاف کے مسائل و احکام۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ اعتکاف کس کو کہتے ہیں۔ اعتکاف یہ عربی زبان میں عکفہ سے باب افتعال کا مصدر ہے۔ اس کا معنی ہے رک جانا، قیام کرنا، ٹھہر جانا، مداومت برتنا۔ اعتکاف کو مجاورہ بھی کہتے ہیں، اور حدیث کے اندر مجاورہ کا لفظ بھی اعتکاف کے لیے استعمال ہوا ہے۔ شریعت میں اللہ رب العالمین کی عبادت کے واسطے مخصوص لوگوں کا مخصوص انداز میں مسجد میں قیام پذیر ہونے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور آثار صحابہ سے مشروع ہے۔ اللہ رب العالمین اعتکاف کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے رہو تو اپنے بیویوں سے ہم بستری نہ کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے۔ اعتکاف کے سلسلے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابن مسعود، علی رضی اللہ عنہ، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہم سے آثار بھی مروی ہیں۔ اعتکاف یہ مشروع عمل ہے، اس پر ابن المنذر، ابن حزم، نووی، ابن قدامہ، ابن تیمیہ، ابن حبیرہ، زرکشی وغیرہ نے اجماع بھی نقل کیا ہے۔ اعتکاف ہماری شریعت میں کوئی نیا عمل نہیں ہے۔ صیام کی طرح سابقہ انبیاء کی شریعت میں اعتکاف کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر خانہ کعبہ کو پاک و صاف کرے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور یہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک رات خانہ کعبہ میں اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوف بنظرک، اب نظر کو پورا کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اعتکاف کا سلسلہ موجود تھا۔ اب آئیے اعتکاف کی کیا حکمت ہے؟ جس پر جس کا دل جم جاتا ہے، جس کے دل میں جس کی عظمت بیٹھ جاتی ہے، وہ اس پر جم جاتا ہے، جیسا کہ مشرکین مکہ اپنے بتوں پر جمے ہوئے تھے۔ چونکہ ایک مومن کے دل میں اللہ رب العالمین کی عظمت اور محبت کے سوا اور کسی کی محبت اتنی نہیں ہوتی، اس لیے اللہ رب العالمین نے مومنوں کے دلوں کی اصلاح و پاکیزگی اور درستگی کے لیے ایک سوئی اور دلجمعی کے ساتھ اللہ کے گھروں میں اپنے آپ کو محبوس کر کے اللہ رب العالمین کے حضور تنہائی میں قبر و محشر کی انسیت کا سامان مہیا کرنے کے لیے اعتکاف کو مشروع قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش بھی اعتکاف کی ایک نمایاں حکمت ہے۔ اعتکاف کی کیا فضیلت ہے؟ جی ہاں، اعتکاف کا بہت بڑا اجر و ثواب یقیناً اللہ رب العالمین کے یہاں ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن کے اندر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت کے خاطر اس پر عمل پیرا رہے، اور صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل کیا۔ بھلا ایسا کیوں نہ ہو؟ کیونکہ دنیا کے اندر سب سے بہترین اور پاکیزہ اللہ کے محبوب جگہ مسجد میں اپنے آپ کو سپرد کر دینے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر دینے، ساتھ ہی ساتھ ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، تسبیح و تحمید، تکبیر و تحلیل اور نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا
ادا کرنا اس میں شامل ہے، لہذا اس کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ تاہم اعتکاف کی فضیلت کے سلسلے میں صحیح سند کے ساتھ کوئی خاص روایت موجود نہیں ہے۔ امام ابو داؤد نے اپنے مسائل میں ذکر کیا ہے کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ کیا اعتکاف کی فضیلت پر آپ کو کوئی حدیث معلوم ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چند ضعیف حدیث کے سوا اس کی فضیلت کے سلسلے میں کوئی مجھے حدیث یاد نہیں ہے۔ اب آئیے اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس نے نظر مان کر کے اعتکاف کو اپنے اوپر واجب کر لیا وہ اس پر اعتکاف واجب ہو جاتا ہے، لیکن یہ عبادت بنفس نفیس اور بذات خود ایک مستحب اور مسنون عمل ہے، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں اس کی مزید تاکید بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تدام حیات اس اعتکاف پر عمل پیرا رہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر حتی توفاہ اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کا فریضہ انجام دیا۔ اب آئیے اعتکاف کے شروط کیا ہیں؟ اعتکاف کے چند شروط ہیں۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو، اس لیے کہ کافروں کی عبادت اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، کہ ان کے صدقات و خیرات اللہ کے یہاں محض اس لیے مردود ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کو انکار کیا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا وہ عقل مند ہو، صاحب عقل ہو، پاگل نہ ہو، اس لیے کہ جو پاگل ہوتا ہے، مجنون ہوتا ہے، اس کے قصد و ارادے نہیں ہوتے ہیں، اور جس کے قصد و ارادے نہیں ہوتے ہیں اس کی نیت بھی نہیں ہوتی ہے، جبکہ نیت اس عبادت کی ایک محوری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اگر اعتکاف کرنے والا کوئی چھوٹا بچہ یا بچی ہے تو وہ اس عمر تک پہنچ جائے کہ وہ مخاطب کی باتوں کو اچھی طرح سمجھ کر کے اس کے مناسب جواب دینے کے قابل ہو جائے اور مقصد گفتگو سمجھتا ہو، جس کو ممیز کہتے ہیں، اس لیے کہ اس سے کم عمر والے بچوں میں قصد و ارادہ نہیں ہوتی ہے اور نیت نہیں ہوتی ہے، لہذا ان کے اس سے چھوٹے عمر کے بچوں کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اس کی تیسری شرط یہ ہے کہ نیت ہونی چاہیے۔ نیت دو طرح کی ہے، ایک نیت العمل، ایک نیت المعمول لہو، عمل کی نیت، جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کی نیت، اور جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے اس کی نیت، یعنی اخلاص۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، ہر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس لیے کہ یہ اعتکاف ایک عبادت ہے، اور عبادت میں نیت ضروری ہے، شرط ہے، بغیر نیت کی عبادت مقبول نہیں ہے، اور وہ عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اور انہیں تو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اور فرمایا ہے فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، اور جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے واسطے نیک عمل کرے۔ اس کی اور ایک شرط یہ ہے کہ اگر یہ اعتکاف کرنے والا یا اعتکاف کرنے والا فرد اگر عورت ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت لے لے، ساتھ ہی ساتھ اس کے آنے سے فتنے کا خدشہ نہ ہو۔ اگر شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف کرتی ہے تو اس کا اعتکاف قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتکاف کرنے کے لیے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی۔
اگر یہ اجازت شرط نہ ہوتی تو یہ ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں مانگتی۔ اور دوسری شرط اس میں عورتوں کے سلسلے یہ ہے کہ اس کے اعتکاف کرنے سے فتنہ کا خدشہ نہ ہو۔ اگر فتنہ کا خدشہ ہو تو وہ اعتکاف نہیں کرے گی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مسجد میں اعتکاف کے لیے خیمہ لگوایا، اور زینب بنت جہش نے بغیر اجازت کے خیمہ لگوا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے اور خیمے آپ کو نظر آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ آل بر اردنا، کیا یہ نیکیاں چاہتے ہیں یا اور کچھ؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان خیموں کو توڑو اور یہ سب جو ہے گھر جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیموں کو توڑوا کر کے ان کے اعتکاف سے منع کیا۔ اس کی ایک شرط اور یہ ہے کہ اگر اعتکاف مسجد میں ہونی چاہیے، بغیر مسجد کے اعتکاف نہیں ہوا کرتی ہے۔ انشاءاللہ اس کڑی میں ہم یہیں تک باتیں رکھتے ہیں، اور آئندہ کڑی میں ہم جو باقی باتیں ہیں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کتاب و سنت کے موافق اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔